إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ انسان کو رب ذوالجلال نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں بنیادی طور پر 3 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ بچپن کا دور ہے جس میں انسان نہ تو شرعی لحاظ سے کسی حکم کا پابند ہوتا ہے اور نہ ہی اسے معاشرے میں اس کی کسی غلطی پر، اس کی کسی کوتاہی پر نہ ہی برا محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم غلطیاں بھی بہت اچھی لگتی۔ جب وہ مرحلہ، وہ وقت بچپن کا گزر جاتا ہے تو پھر انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں۔ جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اس میں اس کے اوپر شرعی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں اور معاشرے میں اس کو ایک اہم کردار، اہم رول اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور جوانی کی عمر وہ جو عمر ہوتی ہے جس میں اللہ کم الحاکمین انسان کو صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے ایک طاقت، توانائی اور جذبات کا تازہ پن اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جوانی کی عمر گزرتے ہوئے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کی وہ قوتیں جو جوانی میں بڑی طاقتور ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ صلاحیتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں پھر انسان کے پاس تجربات تو ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے، لیکن جو جوانی میں محنت، کوشش، مشقت کر سکتا ہے بڑھاپے میں پہنچ کر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے انسان پر جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ پھر انسان کی بڑھاپے میں ایسی عمر بھی آ جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان کو سب کچھ یاد کیا ہوا، پڑھا ہوا علمی تجربات سب ختم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے جوانی کی عمر میں پہنچ کر انسان اچھا کردار تب ہی ادا کر سکتا ہے کہ جب اس کے بچپن کو محض بچپن نہ سمجھا جائے
بلکہ اس کے بچپن کو یہ سمجھا جائے العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں ایک بچے کا ذہن اس طرح صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں جو بات بھی ڈالی جائے، جو بات بھی اس کو سمجھائی جائے، پڑھائی جائے، تربیت کی جائے، وہ اس کے ذہن میں ایسے نقش ہو جاتی ہے کالنقش علی الحجر، جیسے پتھر پر کوئی چیز نقش کر دی جائے، لکھ دی جائے، کنندہ کر دی جائے۔ بچپن کی عمر کو غنیمت جانتے ہوئے اس پودے کی اچھی تربیت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور جب کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو لفظ نوجوان عمر کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی 4 آیات، جن میں سے 3 آیات میں ایک لفظ، اور وہ لفظ کیا ہے؟ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اللہ احکم الحاکمین نے نوجوان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی۔ وَوَضَعَتْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے انتہائی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور انتہائی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ سختی کی عمر کو پہنچا اور 40 برس کا انسان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوجوان کے لیے، جب انسان بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے لفظ ارشاد فرمایا ہے حتی اذا بلغ اشدہ۔ اشدہ، شدہ یشد شدہ، اس کا معنی ہوتا ہے سختی کی عمر کو پہنچ جانا، مشقت کی عمر کو پہنچ جانا، محنت کرنے کی عمر کو پہنچ جانا، کٹھن سے کٹھن حالات سے ٹکرا جانا، مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ دوسری آیت سورہ الحج آیت نمبر 5، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا میں آ کر۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جب بچہ آ جاتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، پھر لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ پھر انسان سختی کی عمر کو، جوانی کی عمر کو، طاقت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اشدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ فرمایا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 152، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے،
یہاں تک کہ وہ یتیم یبلغ اشدہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو ان 3 آیات میں اللہ تعالی نے جوانی کی عمر کے لیے اشدہ کا لفظ بولا ہے۔ تو شدہ، یہ شد و شدن، اس کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، سختی، مضبوطی، طاقت، محنت اور مشقت کرنے کی صلاحیت۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں جوانی کی عمر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 6، فرمایا کہ یتیم اگر کسی کے ہاں پرورش پا رہے ہوں، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، ان یتیم بچوں کی جانچ کرتے رہو، ان کو آزماتے رہو، دیکھتے رہو، پرکھتے رہو، جب وہ عمر بلوغت کو پہنچ جائیں۔ عمر بلوغت میں پہنچنے کے باوجود یہ دیکھو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم یہ دیکھو کہ یہ عمر رشد کو پہنچ گئے ہیں۔ عمر رشد کا معنی کیا ہے؟ ایسی عمر جس میں انسان حوصلہ، بردباری، چیزوں کی سمجھ، معاملہ فہمی، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کا ملکہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ یتیموں کا مال پھر ان کے سپرد کر دو، فادفعوا الیہم اموالہم۔ تو بنیادی طور پر 2 لفظ بولے گئے ہیں، ایک اشدہ اور ایک آنستم۔ ایک کا معنی مشقت، سختی، طاقت، اور دوسرے کا معنی ہے بردباری، حوصلہ، معاملہ فہمی، کسی چیز کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا۔ اگر ان آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو جوان بچپن سے جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچے تو یہ دونوں چیزیں، صرف طاقت ہی طاقت نہ ہو، صرف زور آوری نہ ہو، بلکہ معاملہ فہمی، بردباری، حوصلہ، معاملات کو سمجھنا، یہ بنیادی صلاحیتیں بھی ایک نوجوان میں پائی جائیں۔ کیونکہ صرف طاقت یہ جوانی نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، انسان جوانی میں دیوانہ ہوتا ہے اور اپنی جوانی کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ شخص پہلوان نہیں ہے، وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پکڑے اور اٹھا اٹھا کر پھینکے۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں پر یعنی زور آوری دکھائے، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اصل جوان تو وہ ہے جو غصے میں آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائے۔ تو لہذا دونوں صفات کو، دونوں عادات کو جو قرآن مجید میں نوجوانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، اللہ کو یہ دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک جوان جو عمر کے طبی حصے میں پہنچ کر اس کے پاس طاقت اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاملہ فہم بھی ہو، بات کو سمجھنے والا بھی ہو، تحمل، بردباری اور حوصلہ رکھنے والا بھی ہو۔ لیکن اگر ہم فی الواقعہ دیکھیں تو ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی جوانی میں
کیا لے کر جوان ہوتا ہے، بچپن میں کیا اس کی تربیت اس نہج پر کی گئی ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ کر وہ طاقت کے ساتھ ساتھ معاملہ فہم اور بردبار حوصلے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بھی ہو۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمارا نوجوان جو ہے اس کی جوانی میں ایک بنیادی عنصر آتا ہے دوستی اور دشمنی کا۔ دوستی اور دشمنی اس عمر میں پہنچ کر انسان الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر بچپن میں اس کے ذہن سازی اچھی کی گئی ہے تو وہ آگے چل کر اچھے دوست تلاش کرے گا۔ اور اچھا دوست کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ کہ جو اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہو، جس کے پاس بیٹھ کر انسان فائدے سے محروم نہ رہے۔ انسان اس کے پاس بیٹھے تو فائدے سے محروم نہ رہے۔ تو انسان دوستیاں تلاش کرتا ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جوانی میں دوستیاں دشمنیاں یہ بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ انہی کی بنیاد پر انسان کا آگے آنے والا وقت اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر دوستی اور دشمنی کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور ہمارے نوجوانوں کو کیسی دوستیاں لگانی چاہیے، کیسے دوستوں کے ساتھ اپنا ربط تعلق رکھنا چاہیے، تو پھر ہم حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ابو داؤد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، وابغض للہ، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے کچھ روک لیا، کسی کو نہ دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایسے شخص کا جو ایمان ہے وہ ایمان کامل ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضامندی ہو۔ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اللہ قبل الحاکمین کی رضامندی ہو۔ یقیناً اگر ہمارا نوجوان دوستی اور دشمنی میں اس چیز کو مد نظر رکھے گا تو انشاءاللہ العزیز خیر ہوگی، بھلائی ہوگی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو پہلے تو دوستی اور دشمنی میں یہ معیار مد نظر رکھا جائے۔ میں حدیث کا متن پھر پڑھ دیتا ہوں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کی رضا کی خاطر، جس نے کسی سے دشمنی کی تب بھی اللہ کی رضا کی خاطر، کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ نہ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر اس حدیث میں دیکھا جائے تو ذاتی اغراض کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کو ایسا ہی نوجوان مطلوب ہے۔ دوستی کے حوالے سے دوسری بات، انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی زندگی میں دوستیوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کی عادات اور طور طریقے اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، ان پر چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اگر جاننا ہو تو لوگ اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں، اس کے دوست کیسے ہیں۔ دوسری روایت، قیامت کے دن انسان کا جو تعلق ہوگا، حشر ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت تھی، دنیا میں جس کے ساتھ محبت تھی، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو لہذا دنیا میں جس کے ساتھ دوستی، قیامت کے دن دوستی بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگی۔ انسان اگر برے دوست ہوں گے، قیامت کے دن ان برے دوستوں سے اپنا تعلق توڑ نہیں سکے گا۔ تیسری بات ہے، انسان کے اگر دوست دنیا میں اچھے نہ ہوئے، قیامت کے دن نتیجہ اس کا ناکامی کی صورت میں آیا، نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملا، تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں بیان کیا گیا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ انسان کہے گا اے کاش میں نے فلاں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس اسلام کی نصیحتیں آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا تھا۔ لہذا دنیا میں بنایا گیا دوست انسان کو آخرت میں انسان اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا، حسرت ضرور کرے گا لیکن جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اگر انسان کی دوستی کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوگی تو پھر حالت کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، ہاں جو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہوگی وہ قائم رہے گی۔ تو لہذا
انسان کی زندگی میں دوستی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور نوجوان دوستی کو پسند کرتے ہیں، مگر دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ذاتی اغراض پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی خوشنودی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں نے احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح کی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے دوستوں کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی۔ اچھا انسان دنیا میں اچھا تعلق رکھنے والا، قیامت کے دن وہ دوستی قائم رہے گی، جبکہ غلط قسم کی دوستیاں جنہوں نے دین سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، انسان چاہے گا کہ یہ میرے دوست مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن وہ دور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ وہ